آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صلاح بن محمد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پاک سعودی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا، کہا امام مسجد نبوی کا دورہ پاکستان پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صلاح بن محمد بولے، پاکستان کا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ امام مسجد نبوی نے امت مسلمہ کے امن استحکام اور اتحاد کے لیے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی۔ سینکڑوں افراد نے ان کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ اپنے خطبے میں امت مسلمہ کے متحد ہونے کا پیغام دیا۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان میں موجود ہیں۔ ہماری عدلیہ نے ارشد ندیم کی طرح ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ عدلیہ اتنی قابل ہے کہ نہ صرف عدالت چلاتی ہے بلکہ ڈیم بھی بنا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے، ایک ادارہ بار بار مداخلت کرتا ہے۔ انصاف کے لیے 3 نسلوں کو جدوجہد کرنا پڑی۔ ملک کو آئینی بحران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج کل ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے۔ سیاست کے دائرے میں رہ کر اپنی لڑائیاں لڑنے کے لیے طریقہ نکالنا پڑے گا۔ ہم ایک دوسرے کو غدار اور چور کہہ رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ایوان میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے قرارداد 27 منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے بیٹے نے ریکارڈ قائم کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ حکومت ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لا کر ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ہمیں ارشد ندیم پر فخر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، ارشد ندیم نے قوم کا سر بلند کیا ہے۔ 3 دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ ملا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، ارشد ندیم نے 40 سال بعد قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاکستان واپسی پر ان کا شاندار استقبال کرنا چاہیے۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، ارشد ندیم پاکستان کا فخر ہے۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں تاریخ رقم کر دی۔ ارشد ندیم کی 92.97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کا نیا ریکارڈ قائم۔ پاکستان نے اولمپکس میں 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان نے 1984 اولمپکس میں ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ یہ انفرادی مقابلوں میں پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل بھی ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے آخری کوشش میں 91.79 میٹر تھرو پھینکی۔ جیولن تھرو کے فائنل میں دوسرا کوئی ایتھلیٹ 90 میٹر سے زیادہ تھرو نہ کر سکا۔ ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کے بعد پاکستان کے اولمپک میڈلز کی تعداد 11 ہو گئی۔ 4 طلائی، 3 چاندی اور 4 کانسی کے تمغے شامل۔ ارشد ندیم کے گھر جشن کا سما، ماں کی دعائیں پوری ہو گئیں، اہل خانہ خوشی سے نہال۔ قومی ایتھلیٹ کی والدہ کہتی ہیں، بیٹے نے پورے ملک کا نام روشن کر دیا، بیٹے کو گلے لگا کر چومنے کو بےتاب ہوں۔ ارشد ندیم کے لیے مسلسل دن رات دعائیں کی تھیں۔ ارشد گولڈ میڈل کے لیے بہت پر اعتماد تھا۔ والد بولے، ارشد ندیم نے بغیر وسائل کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم کے گھر پر سینکڑوں لوگوں کا جشن۔ اہل محلہ کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے میاں چنو کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ ارشد ندیم کے گھر کے باہر بڑی اسکرین پر اہل علاقہ نے فائنل دیکھا۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر ڈھول کی تھا پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے، آتش بازی کا مظاہرہ، مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ارشد ندیم پوری قوم کا فخر ہیں، جیت پوری قوم کی جیت ہے۔ طویل ترین جیولن تھرو پھینکنا بڑا کارنامہ ہے۔ ارشد ندیم کا گولڈ میڈل، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرفارمنس کو براہ راست دیکھا۔ وزیر اعظم نے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ کہا، اللہ کے فضل و کرم سے بطور خادم اعلیٰ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے ذریعے فصل بوئی اور اب اس فصل کے شاندار ثمرات دنیا بھر میں پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، ارشد ندیم کی کامیابیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ارشد ندیم نے انفرادی حیثیت سے گولڈ میڈل جیت کا تاریخ رقم کر دی۔ ارشد ندیم نے انفرادی طور پر گولڈ میڈل حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن کر تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ اولمپکس میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کی انتھک محنت کا ثبوت ہے۔ شاندار کامیابی ارشد ندیم کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے۔ چاروں گورنرز اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بھی مینس جیولن تھرو ایونٹ کے فاتح ارشد ندیم کو شاباش۔ کہا ارشد ندیم نے قومی پرچم سر بلند کر کے پوری قوم کے دل جیت لیے۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر تھرو کر کے نیا ریکارڈ بنایا۔ مریم نواز کہتی ہیں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے۔ مراد علی شاہ نے کہا ارشد ندیم نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ارشد ندیم کی کامیابی پر پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی کوہدہ بابر بلوچ کی بھی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ کہا ارشد ندیم کی محنت نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ زراعت میں ترقی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہوگی۔ حکومت 1000 زرعی ماہرین کو تربیت کے لیے چین بھیجے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی تقریب سے خطاب۔ بولے ٹھوس اقدامات کے بغیر زرعی شعبے کی ترقی ممکن نہیں۔ زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ زرعی شعبے میں بہترین برآمد کنندگان میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ملاقات۔ وفاق اور سندھ کے مختلف معاملات پر گفتگو۔ چاہتے ہیں سعودی عرب امت مسلمہ کی رہنمائی کرے۔ سعودی عرب کو اسلامی دنیا کی سربراہی کا حق دیتے ہیں۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب مل کر مسلمانوں کے مسائل اٹھائیں۔ ہمیں دونوں ممالک کے تعلقات اور بقائے باہمی پر بات کرنی چاہیے۔ ہم بین الاقوامی برادری میں سعودی عرب کو سب سے پہلا دوست سمجھتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی سفیر نواف مالکی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک سعودی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی سعودی جانے والے بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مافیا پاکستان کی امیج کو خراب کر رہا ہے۔ سعودی عرب ہمارے لیے بے پناہ عقیدت و احترام کا محور ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ شہری کی درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، صدر اور وزیر اعظم فریق بنائے گئے۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں 4 ترامیم کی گئیں۔ ترمیمی ایکٹ بحث اور متعلقہ کمیٹی کی منظوری کے بغیر پاس کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن ایکٹ 2024 کو کل عدم قرار دے۔ درخواست کے اپنی فیصلے تک ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد روکا جائے۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے لیے آئین کو پامال کیا گیا۔ موجودہ حکمران ذاتی مفاد کے لیے لاکھوں لوگوں کے حقوق پر قابض ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کی پشاور میں پریس کانفرنس۔ کہا یہ ایک کالا قانون ہے۔ مخصوص نشستیں PTI کو نہ دینے کے لیے الیکشن ایکٹ پاس کیا گیا ہے۔ یہ لوگ پاکستان اور عوام سے مخلص نہیں ہیں۔ یہ عام قانون نہیں بلکہ وہ قانون ہے جس کا اثر پاکستان کے ہر انتخاب پر پڑے گا۔ بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ہونے والے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ معاہدے کے مطابق ریونیو بڑھا کر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا۔ بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا مؤثر نظام وضع کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کا لاہور، کراچی، ملتان، پشاور سمیت کئی شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہماری تحریک جاری ہے، معاہدے کے بعد گھر نہیں جا رہے۔ 14 روزہ دھرنے نے حکومت کو معاہدہ کرنے پر مجبور کیا۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی۔ حکومت نے مہنگائی کی ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی۔ بجلی مزید 2 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی۔
بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ماہ جون کے لیے کیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے علاوہ تمام صارفین پر ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ سے ہوگا۔ نیپرا نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دنیا اور پاکستان ایک گہری تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ نئے غیر یقینی چیلنجز نے سیکیورٹی کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 43ویں ڈپلومیٹک کورس گریجویشن کی تقریب سے خطاب۔ بولے طاقت کے مقابلے نے بلاک کی سیاست کا خدشہ بڑھا دیا۔ بلاک سیاست عالمی سیاست، معیشت اور بین الریاستی تعلقات کو بری طرح متاثر کرے گا۔ پوری دنیا کے معاشرے دباؤ کا شکار ہیں۔ دائیں بازو کی سیاست کا واضح عروج ہے۔ خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے چیلنجز کا جواب دینا چاہیے۔ دبئی میں سرکاری دفاتر ہفتے میں صرف 4 دن کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ 12 اگست سے 4 روزہ ورک ویک کی آزمائش کی جائے گی۔ 15 سرکاری ادارے 30 ستمبر تک آزمائشی شیڈیول پر عمل کریں گے۔ حکام کے مطابق 4 دنوں میں بھی ملازمین 7 گھنٹے فرائض انجام دیں گے۔ دبئی حکومت کا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اس پروگرام کی نگرانی کرے گا۔